بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گوئنگ انڈر گراؤنڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا۔ ناظرین، آج ہم اس پر بات کریں۔ خود کش حملہ آور نے آج پھر سے حملہ کیا اور خیبر کے تھانہ علی مسجد کے اوپر یہ خود کش حملہ کیا گیا اور تھانہ علی مسجد کی حدود میں خود کش دھماکہ ہوا۔ ایڈیشنل SHO شہید ہو گئے اور عدنان آفریدی ان کا نام تھا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور اس حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اور ایڈیشنل SHO جو عدنان آفریدی ہیں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ایک بڑی جو کارروائی ہونی تھی، جو دہشت گرد کے عزائم تھے، اس سے بچا لیا اور اپنی جان کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کیا۔ شہید کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے ہے، اور کوئی بھی شخص جو شہید ہوتا ہے، مرنا تو ہر کسی نے ہے، اس دنیا فانی سے ہر کسی نے جانا ہے، لیکن جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اور ایک شہید جو ہے وہ جب اس ملک میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ تمام ملک کی طرف سے ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے سیاست کی، تو آج پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ اجلاس ہوا اور مشترکہ اجلاس میں کافی گہما گہمی رہی، بہت سی باتیں ہوئیں۔ خواجہ آصف صاحب بڑے پرجوش نظر آئے اور انہوں نے بڑی باتیں کر دیں، بہت سی باتیں انہوں نے کی اور ایسے الفاظ استعمال کیے جن الفاظ کو اسپیکر نیشنل اسمبلی کو حذف کرنا پڑا۔ بڑی بوکھلاہٹ سی سچویشن نظر آ رہی تھی نون لیگ کی، اور حکومتی سیٹس پر بیٹھے ہوئے بھی، منسٹریز میں بیٹھے ہوئے، فیڈرل منسٹر ہوتے ہوئے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دینا اور ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا خواجہ آصف صاحب کو۔ لیکن خواجہ آصف صاحب کی ایک ہسٹری ہے، ہی ہیز آلویز بین لائک دیٹ، اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، کبھی کسی کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ دینا، کبھی کچھ الفاظ استعمال کرنا۔ آج انہوں نے کوڑا کرکٹ کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ کوڑا کرکٹ ہے یہ جو بقایا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور وہ خود بہت صاف ستھرے ہیں۔ یہی کہنا ہوگا ظاہر ہے ان کا کہ اگر یہ کوڑا کرکٹ ہیں تو وہ خود بہت صاف ستھرے ہوں گے۔ اور پھر جب حذف کیا گیا کوڑا کرکٹ کا لفظ تو انہوں نے گاربیج کا ورڈ استعمال کر دیا، لینگویج چینج کی بٹ دا ورڈ واز سیم۔ اور اس کے بعد بہت سی باتیں کی ان خواتین کو۔ ظاہر ہے خواجہ صاحب ایک انسان کا جو کیلیبر ہوتا ہے اس میں اس کے مطابق ہی بات کرنی ہوتی ہے۔ ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ خواجہ صاحب نے وہاں پہ بولا کہ جب عورت ڈیفینڈ کرتی ہے کسی لیڈر کو، کیا لیڈر ہوگا وہ، اس لیڈر کی کیا اوقات ہوگی جب اس کو عورت ڈیفینڈ کرے گی۔ نہ جانے یہ نواز شریف کے بارے میں بات کر رہے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی مریم نواز ایک خاتون ہیں، ایک پوری خواتین کی ٹیم ہے، پورا جتھا ہے، پوری ایک فوج ہے جو اس ٹائم پہ نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نہ جانے وہ خاتون ہے کہ مرد، خاتون ہی ہیں، تو اگر وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں اس مسلم لیگ نون کو، میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو، تو پھر کیا ہیں وہ لیڈرز جن کو عورتیں ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب بہرحال بڑے مایوس نظر آئے اس بات پر کہ ایک لیڈر کو جب عورتیں ڈیفینڈ کرتی ہیں تو پھر اس لیڈر کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو نہ جانے وہ یہ بات نواز شریف صاحب کو سنا رہے تھے یا شہباز شریف صاحب کو سنا رہے تھے، کیونکہ نواز شریف صاحب اس ملک سے جب بھاگے، اس ملک سے جب وہ کہا جاتا ہے کہ ایبسکونڈر تھے، یہاں پہ جب یہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پہ نکلے تو اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ گئے تھے۔ ان کی بیٹی ایک خاتون ہیں اور خاتون ہوتے ہوئے آج تک اپنے باپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں یہاں پر، ان کی ہر غلط کو صحیح کہہ رہی ہیں اور ان کی ہر ایک بات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے انہیں وہ بول رہی ہیں، خاتون ہوتے ہوئے ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے آج جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا، جو باتیں خواتین کے بارے میں انہوں نے کی، انہیں زیب تو نہیں دیتا، لیکن اگر وہ سیاستدان ہیں اور نون لیگ کے ہیں تو پھر تو زیب دیتا ہے انہیں، یہ باتیں تو کرنی چاہیے کیونکہ یہ روایت ہے۔ آج اگر ہم بات کریں رانا ثناء اللہ صاحب کی، تو جب 90s کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب لیٹ 80s میں 90s میں اس پارٹی میں نہیں تھے تو بہت کچھ کہا کرتے تھے مریم نواز کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ آج وزیر داخلہ ہیں مسلم لیگ نون کے، بڑے امپورٹنٹ شخص ہیں اس پارٹی کے، لیکن یہ وہی شخص ہیں جو تمام وہ باتیں کیا کرتے تھے، ایسی نازیبا باتیں جو شاید میں رپیٹ بھی نہیں کر سکتا آن ایئر، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کر سکتے ہیں۔ وہ آج بھی آن ایئر ایسی باتیں کرتے ہیں، زیب دیتا ہوگا ان کو یہ سب باتیں کرنا۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے، یہ ہمارے ملک کی سیاست کا حال ہے۔ آج جب بات کی جا رہی ہے یہاں پر کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا انتخاب کرنے کی، تو نام دیا جا رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کا، جس پہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو اور باقی تمام جماعتوں کو۔ مولانا صاحب کی بات کریں، فضل الرحمان صاحب کی، تو فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں، ان کے بیٹے آ کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر اسحاق ڈار آیا تو شاید اچھا نہیں ہوگا، بہت سی باتیں نکلیں گی، بڑی باتیں ہوں گی، اپنے لیے کچھ مانگنا چاہ رہے ہوں گے، شاید اس لیے ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ان کی بھی ایک روایت ہے، ان کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ جب بھی انہوں نے بی بی بے نظیر آئیں تو مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا کہ عورت کی حکومت تو حلال ہی نہیں ہے،
جائز ہی نہیں ہے, عورت کی حکمرانی جائز ہی نہیں ہے. پھر ڈیزل کے پرمٹ میں لے تو عورت کی حکمرانی جائز ہو گئی. 8 سال خود سے منسٹریز میں بھی رہے, ڈیزل کے پرمٹ بھی لیتے رہے, سب کچھ انجوائے کرتے رہے, لیکن تب حلال حرام یعنی اٹس آل ان مولاناز کنٹرول. جو چاہے وہ کہیں, فضل الرحمان صاحب جو چاہتے ہیں اس کو حلال اور جو چاہتے ہیں اس کو حرام کہہ لیتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے سیاستدان اور دینی علماء بھی ہیں. کیا ان لوگوں کی مورل ویلیوز ہیں, کیا اس ملک کے اندر ہو رہا ہے, سب پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عفنان صادق لون صاحب, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی بہت بہت شکریہ. تشریف فرما ہے خواجہ ایوب نسیم صاحب, تجزیہ کار ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اپنی بات کا آغاز کروں گا عفنان صادق لون صاحب سے. عفنان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور اگر آغاز یہاں سے کیا جائے کہ آصف علی زرداری صاحب فرماتے تھے کہ اگر اب میں نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا ساتھ دیا تو مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, اور پھر سے ساتھ دینا پڑ گیا اللہ سے ڈرے بغیر. کیا کیا زرداری صاحب نے؟ عفنان لون صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بلال صاحب آپ کا اور KNN کا شکریہ بلانے کا. دوسرا, ہماری ہمدردیاں ان شہیدوں کے ساتھ ہیں جو اس ملک کے لیے شہید ہوئے, اس فیملی کے ساتھ جس کے بچے شہید ہوئے, کیونکہ شہادتوں والی جو پارٹی ہے وہ اس ملک میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم نے شہادتیں لی ہوئی ہیں اور ہم نے پاکستان کی بات کی ہے, اس لیے ہم ان ساروں کو سلام کرتے ہیں. ہمارے چیئرمین بھی شہید ہوئے ہیں, پہلے جس طرح شہید ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے, اور دوسرا بینظیر بھٹو صاحبہ جو شہید ہوئی ہیں, تو اس لیے ہمیں شہادتوں کا پتہ ہے. ہماری فیملیز میں ہمارے خاندان جو پاکستان پیپلز پارٹی میں اس میں شہادتیں ہوتی نہیں ہیں, تو ہم شہیدوں کو ہمیشہ سلام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے شہادتیں دی ہیں, وہ لوگ جو پاکستان کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں, اس ملک کے لیے دے رہے ہیں, وہ ہمیشہ زندہ رہے ہیں. یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی آپ شہادت کنسیڈر کریں گے, حالانکہ انہیں پھانسی ہوئی تھی؟ شہادت ہی جوڈیشل مرڈر کہیں گے جی, اس کو جوڈیشل مرڈر کہیں گے. جوڈیشل مرڈر کہیں گے. دوسری بات آ گئی جی آپ نے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کی کہ زرداری صاحب نے یہ کہا, تو آپ کو یاد ہو جب MIFD کا اجلاس ہوا تو بھٹو صاحب کو شہید جب کیا گیا تھا, تو بیگم نصرت بھٹو نے جب بیٹھنے کی بات کی تو انہوں نے کہا میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی کیونکہ یہ بھٹو کے قاتل ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے کہا نہیں, جمہوریت میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا. جمہوریت ہوتی ڈائیلاگس کی بات ہوتی, تو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا آپ کو. تو ڈائیلاگ کرنے کیا ہم نے نواز شریف نے زرداری صاحب کو 10.5 سال 11 سال جیل میں رکھا. 11 سال جیل میں رکھا جی. اور وہ جیلیں اس طرح کی جیلیں نہیں تھی جو یہ جیلیں ہیں, ایئر کنڈیشن جیلیں نہیں تھیں. محترمہ بینظیر کے ساتھ جیلوں میں رکھا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بہت سختیاں ہوئی, بہت معاملات پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت سے ہوئی, لیکن جب ان پہ برا وقت آیا یا جمہوریت پہ جب برا وقت آیا 1999 میں, تو ہم نے کلثوم نواز کو صاحبہ کو محترمہ کو ہم لے کے پاکستان پیپلز پارٹی ہی نکلی تھی. اور ورکرز بھی نکلے تھے پاکستان پیپلز. نون لیگ کے ورکرز نہیں کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ تھی جمہوریت کے لیے لڑنے کے لیے, سڑکوں پہ آنے کے لیے, اسٹریٹ پاور کے لیے, تو ہم نے تب بھی ساتھ دیا. اب بات آتی ہے کہ جی سیاست میں کوئی پرماننٹ دوست کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہوتا, لیکن یہ جو ابھی ہوا ہے, ابھی جو گورنمنٹ ہم نے لی ہے وہ پاکستان کے لیے لی ہے. ہم نے نان پاپولر ڈیسیژنز کی ہیں, یا پاکستان بچانا تھا یا پارٹی یا ووٹ بینک بچانا تھا, تو ہم نے ہمیشہ پاکستان بچانے کی بات کی ہے. سر لیکن آپ کو تو کریڈٹ جاتا ہی نہیں. مسلم لیگ نون کہتی ہے پاکستان تو ہم نے بچایا. شہباز شریف صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو قیامت تک میرے ماتھے پر کالا دھبا ہوتا. یعنی کہ اگر گزشتہ 40 سال سے دیکھیں تو اس ملک کا جو حال ہوا ہے اس کے اندر کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ نون کا اور باقی تمام اقتدار میں آئے ہوئے وہ جنرلز کی بات کریں, یعنی جو ٹائم چل رہا تھا یہاں پہ اس ملک کے اوپر, ایک 9 سالہ دور اقتدار رہا مشرف صاحب کا, اور اس کے بعد پھر جو کچھ بھی یہاں پہ ہوتا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, کیا یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں اور ایک 4.25 سالہ حکومت جو ہے وہ زیادہ بڑی ذمہ دار ہوگی اس سب واقعے کی؟ سب نہیں, ہمیں تو گورنمنٹ دی نہیں گئی. ہم 88 میں الیکشن جیت کے آئے, 2 دن بعد انہوں نے MPA کا الیکشن کرا دیا. جاگ پنجابی جاگ کا تیری پگ نو لگ گیا داغ, ہم سے گورنمنٹ چھینی گئی. ہمیں تو کبھی 18 مہینے کی پہلی گورنمنٹ ملی, پھر دوسری گورنمنٹ ملی, وہ پنجاب ہم سے ہمیشہ چھینا گیا. 77 کے بعد ہمارے پاس پنجاب نہیں تھا. زرداری صاحب کتنی دیر سے کر رہے ہیں؟ بات تو سن لینا, بات تو سن لینا, اگر بلایا ہے تو بات تو سن لینا پلیز. جی سر. تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کبھی حکومت ملی نہیں. جو لاسٹ گورنمنٹ گئی ہے جو ہماری, جب 2007 میں جب ہم بات کرتے کبھی چیف جسٹس آیا تھا, جتنا فری ہینڈ اس کو ملا تھا, جتنا فری ہینڈ اس کو ملا تھا, رپورٹ اس کو ملی تھی, ہر ادارے کی سپورٹ تھی, تو اس نے ڈیلیور نہیں کیا کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا.
آپ نے کہاں گئی 1 کروڑ نوکری, کہاں گئی 50 لاکھ گھر, کہاں گیا چیزیں؟ میں 200 ارب ڈالر لے کے آنا تھا, اس نے 200 لوگ کدھر گئے؟ عفنان صاحب, بات کی ہم نے. آئی انڈرسٹینڈ, بی بی کی شہادت کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کس کی تھی؟ ہماری تھی سر. 13 تک رہی سر؟ جی بالکل رہی. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں آپ کو اقتدار نہیں ملا؟ یعنی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھیں آپ, یہاں پہ آپ کے 3 وزیر اعظم بدلے, یہاں پہ زرداری صاحب صدر رہے, پورے ملک کو کنٹرول کرتے رہے. اقتدار ملا لیکن اختیار نہیں ملا. اختیار نہیں ملا. پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ بنتی تھی تب, ٹھیک ہے جی. پنجاب میں ایک 100 سے ابو ساؤں کے تینوں کے جو تھے پی ایم ایل ایم, مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کے 100 ایم پی ایس, تقریباً اوپر نیچے 2-4 ایم پی ایس تھے. تو ہم نے زرداری صاحب سے کہا کہ آپ گورنمنٹ بنائیں. آزاد لوگ بھی ہمارے پاس آئے تھے, ہمیں بڑا اچھا موقع تھا, لیکن انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرنی ہے, ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کا وہ وعدہ نبھانا ہے کہ جس کی اکثریت ہوگی اس کو حکومت دیں. حالانکہ کچھ سیٹ زیادہ تھیں, کچھ تھوڑی سی سیٹس, اور کاف لیگ ہمارے ایک قسم کے تلے کر لی تھی کہ آپ حکومت بنائیں. آزاد امیدوار ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن زرداری صاحب نے, ہم نے تب بھی گورنمنٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ ایک پلیٹ میں رکھ کے شہباز شریف صاحب کو دی. کیوں دی سر؟ کیوں دی؟ کیونکہ ہم ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اکثریت کی بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب اگر اس ملک کے لیڈر رہیں, وہ یہاں پہ وزیر اعظم رہیں, وہ فیڈرل کو چلائیں, آپ لوگ سندھ کو چلائیں, تو یہ جمہوریت ہے اور یہ اس ملک کا بھلا ہے. نیشنل گورنمنٹ کو کون چھوڑ کے گیا تھا؟ جب بیلنس شیٹ سامنے آئی تو نون لیگ چھوڑ گئی تھی ہمیں. سر آپ کے تو وہ اب سیاسی حریف ہیں, اور آپ ہی انہیں برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم برا بھلا نہیں کہہ رہے, ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آپ کو بیٹھنا پڑے گا. خواجہ ایوب نسیم صاحب, اقتدار میں کہ شہباز شریف کو اللہ کے بعد کسی نے بنایا تو آصف علی زرداری نے بنایا. خواجہ ایوب نسیم صاحب, آصف علی زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اگر میں نے لوگوں کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ملا لیا تو. ٹھیک ہے, سیاسی بیان ہوگا ان کا, اور سیاست میں کوئی کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا آسان اسٹیٹمنٹ ہے دے دینا کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں, یعنی آپ آج کوئی بات کریں کل کو کچھ بھی کر لیں. دیٹ از کالڈ اے یو ٹرن. اس یو ٹرن کے لفظ پہ بڑا کرٹیسائز کیا گیا تھا. ایک آنے والی سابقہ حکومت کے لیڈر کو, چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا گیا تھا یہ یو ٹرن ماسٹر ہے. یہ تو تمام لوگ یو ٹرنز لیتے ہیں, اس کو یو ٹرن کا نام بھی نہیں دیتے, اور کہتے ہیں سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا, یہاں پہ یو ٹرن کا ورڈ نہیں آتا. کیا سمجھتے ہیں آپ سر, یہ کیا سیاست ہو رہی ہے یہاں پر, اور کیا ان فیوچر کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ اگر تو الیکشنز ہونے والے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پھر سے آپس میں دوبارہ وہ سیاسی حریف سے حلیف ہونے کا وقت آ چکا ہے. بہت شکریہ جٹھا صاحب, آپ نے اپنے انٹرو میں جو باتیں کی ہیں نا, وہ آج آپ, میں سمجھتا ہوں میں نے بہت سارے پروگرام آپ کے ساتھ کیے ہیں, آج کی سیاست کو آپ نے بڑے بخوبی نچوڑا ہے, اور جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ تمام حقیقت پر مبنی ہیں, اور اس وقت ہو ہی ملک میں یہ رہا ہے. ایک دوسرا, میرے لیے بڑے قابل احترام ہے صادق لون صاحب, جو انہوں نے باتیں کی ہیں, ان کی باتیں سن کے میں حیران ہو گیا ہوں. وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں حکومت دی نہیں گئی. بابا حکومت دیتا کون ہے؟ ٹھیک, بات یہ ہے حکومت تو پبلک دیتی ہے نا, جس نے ووٹ ڈالنے ہیں, اور یہ حکومت شاید ایسے مانگ رہے ہیں کہ ان کو فکس حکومت دی, لیول پلینگ فیلڈ سر, لیول پلینگ فیلڈ. ٹھیک, بات یہ ہے کہ ماضی پاکستان کا یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں ہوا ہی ایسے ہے. بہت ساری, جتنی اگر 74 سالہ آپ ہسٹری نکالیں گے تو کم از کم 95% جو میجورٹی ہے وہ فکس حکومت, فکس میچ ہوتا رہا ہے. یہاں پہ پبلک کے ووٹ کی کبھی آنر نہیں کی گئی, اور اس وقت جو بظاہر الیکشن نظر آ رہا ہے وہ بھی یہی نظر آ رہا ہے. سر یہ بلکہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی حکومت آئی ہے تو اختیار کے بغیر تھی, ہمارے پاس اختیار نہیں تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یعنی کٹ پتلی حکومت ہونے کی کا جو ایک کہا جاتا ہے, باتیں کی جاتی ہیں کہ پی ٹی آئی شاید کٹ پتلی حکومت تھی, لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ کٹ پتلی حکومت رہی ہے. کٹ پتلی, میں نے سوری فار انٹرپشن, میں کٹ پتلی کی بات نہیں کی, بغیر اختیارات کے, وہ میں نے 2007 کی بات کی ہے. ٹھیک, تو اختیارات نہیں تھے, حکومت ملی, اختیارات نہیں. جب ہم کوئی بات کرتے تھے چیف جسٹس صاحب بیچ میں آ جاتے تھے, ہم اگر کوئی ڈیسیژن لینے لگتے تھے تو چیف جسٹس صاحب آ جاتے تھے, کبھی کوئی آ جاتا تھا, ایون کہ نون لیگ والے فورس میں چلے جاتے تھے. تو اس طرح چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں. باقی حیران ہونے والی بات کی ہے, یو ٹرنس کی بات کی ہے, شیخ رشید کی باتیں جو عمران خان نے کی, اور عمران خان نے جو شیخ رشید کی باتیں کی, سر وہ تو یو ٹرن چیمپئن ہے, وہ تو اس طرح ہوتا ہے, وہ تو یو ٹرن چیمپئن. ابھی آپ نے جو گورنمنٹ بنانی ہے, ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ووٹ سے, سر بھائی صاحب ہمیشہ ووٹ سے آئی ہے, لیکن اس کے ووٹ کو آنر نہیں دیا گیا. کبھی چمک آ گئی بیٹی کا, سر ایک سیکنڈ, کبھی چمک آ گئی, کبھی ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا. بات یہ ہے کہ بی بی کی گورنمنٹ کو توڑا جاتا ہے تو عدالتیں ہمارے فیصلہ نہیں دیتی.
میاں صاحب کی گورنمنٹ کو توڑا جاتا ہے تو وہ ان کے ہاتھ میں فیصلہ افنان صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ ووٹوں پہ آئے ہیں لیکن ہمیں آنے نہیں دیا گیا. افنان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. کسی اگر ہے کون ریکارڈ ہے خواہ صاحب, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جتنی جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے مال کھائی ہے, یا جتنی جمہوریت کے لیے جتنے ووٹوں جتنی زیادتی پاکستان پیپلز پارٹی اس کی لیڈرشپ اس کے ورکر کے ساتھ ہوئی ہے, اگر کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو بتائیں. ہمیں تو کبھی ویلکم نہیں دیا گیا, ویلکم ہمیں نہیں کہا گیا عدالتوں میں, ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا, ہمیں پھانسیوں کے پھندوں پہ چڑھایا گیا, اور پھر بھی ہم نے پاکستان کی بات کی. ہماری لیڈر کو کہا گیا آپ کو شہید کر دیں گے, اور شہید کیا. 18 کو جب کراچی میں 18 اکتوبر کو بی بی آئی, اس کو دھماکہ کیا, میسج دیا گیا, انہوں نے کہا جب میں بچوں گی یا پاکستان بچے گا. تو وہ 27 دسمبر کو شہید ہوئی, تب پاکستان کے بارڈرز پہ آگ لگی ہوئی تھی. تو زرعی صاحب نے تو پاکستان کھپے کی بات کی. اب آگے جو آپ کی گورنمنٹ آ رہی ہے, اب جو مینڈیٹ آپ لوگوں نے جو پولرائزیشن کر دی اس جگہ پہ کر دی گئی ہے پاکستان میں, تو ابھی بھی گورنمنٹ کے لائنسز بنیں گے. ہمارا اور نون لیگ کا منشور الگ ہے, ہماری ڈائریکشن الگ ہے, ہمارے ورکرز کی باتیں الگ ہیں, لیکن ہم آگ اور پانی ہیں. لیکن آپ کیا کریں پھر اسمبلیاں توڑ کے پھر کس کو آنے دیں؟ حل بتائیں نا اس کا, آپ بتا دیں. اگلی پارلیمنٹ بھی ہنگ پارلیمنٹ آئے گی, کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہوگی. جتنی میجورٹی عمران خان کو دلائی گئی, کس کو دلائی گئی؟ عمران خان کو دلائی گئی, کبھی نون لیگ کو دلائی گئی, کبھی پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں دلوائی گئی. اور یہ چاہتے یہی ہے کہ ان کو دلوائی جائے. نہیں, ہم نہیں چاہتے, ہم ہم یہ نہیں کہتے سر. جی لون صاحب انشاءاللہ بہت ٹائم لے لیا. ایوب نسیم صاحب پلیز آپ اپنی بات پوری کریں. آپ نے بہت ٹائم لیا, آپ قابل احترام ہے. میں اپنا ٹائم بھی آپ کو دینے کو تیار ہوں, مجھے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. گزارش یہ ہے آپ آرگومنٹ سے بات کریں گے تو بات کو سمجھ آئے گی. دیکھیے ریالٹی یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کے پاس اکثریت ناممکن ہے. بھٹو صاحب کی سیاست تھی تب ہم بھی جوان تھے, جب آپ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ایک وجود تھا. اس کے بعد وجود ایسا ختم ہوا, اس کی وجہ کیا ہے؟ بھٹو صاحب کے پاس لیڈرشپ کی کمی, لیڈرشپ کی حرکات, یا ان کا منشور, یا ان کے غلط نمائندے چننا, یا ان کی ایسی حرکات یا ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی عوام آپ سے منرف ہو گئی, اور پیپلز پارٹی چھوڑتی وہ نون لیگ اپنی جگہ بنا گئی. دیکھیے جب کوئی حکومت کوئی پولیٹیکل پارٹی بناتی ہے اور وہ فیسیلیٹیٹ عوام کو نہیں کرتی, تو اس کے سامنے جو اپوزیشن ہوتی ہے عوام اس کو ایکسپٹ کرتی ہے. ہوا یہ کہ دونوں ادوار ہوئے, پبلک کو اتنا ریلیف نہیں ملا. میں دلائل سے بات کرنا چاہتا ہوں. پیپلز پارٹی سندھ کے علاوہ اس وقت سندھ میں بھی ان کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو وہ سیٹیں جیتے رہے ہیں نا. جس دن بایو میٹرک پہ الیکشن ہو جائے تو آپ کو رزلٹ نظر آئے گا کہ کون پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے. نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں الیکشن کے معاملے میں سروے ہوتے ہیں, اور سرووں کی اگر آپ اس کی حیثیت دیکھیں تو 95% سروے جینون ہوتے ہیں. پوری دنیا کی کنٹریز میں جہاں بھی الیکشن آتے ہیں تو وہاں سروے ہوتے ہیں, تو سروے جو رزلٹ نکلتا ہے سروے کے مطابق اپروکسیمیٹلی 95% وہ ایکوریسی اس میں آتی ہے. اس وقت جو ہے میں کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں. بات یہ ہے اس 1.5 سالہ حکومت کے بعد جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اپنا وجود بہت پیچھے کر چکی ہوئی ہیں. وجوہات یہ ہے کہ مان لی میں نے بات کہ جی 4 سال میں پی ٹی آئی نے کچھ نہیں دیا, اب چلے جی کہہ دیتے ہیں پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی اس لیے کہ اس کے پاس سونے کی چابی نہیں تھی, مان لیا. تو بابا 1.5 سال میں آپ نے کیا کیا؟ آپ مجھے بتائیے, آپ نے عوام کو کیا دیا؟ آپ مجھے بتائیے. پیپلز پارٹی دیکھیے سحر عباسی کی جو ایک انٹرویو نا قومی پنجاب سندھ اسمبلی میں, اس نے واضح کر دیا پیپلز پارٹی کو. اس کی تردید آج تک پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آئی کہ 1700 ارب روپیہ 1700 ارب 1400 ارب لکھا جاتا ہے 1400, جب دیکھا جاتا ہے تو آنکھیں اٹھاتے اسمان کی طرف جاتی ہے. 1400 ارب آیا تو محکمہ ہی نہیں ہے. مراد یہ ہے یہ تھی ایگزامپل آٹے میں نمک کے برابر. سندھ کا حال یہی ہے. وہاں کے لوکل جو آپ لیڈران کو نکالیں گے نا تو وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں. اب آپ آ گئی ماضی میں پنجاب کی طرف یہ ہوا ہے ماضی میں. میں نون لیگ کو برا نہیں کہنا چاہتا, لیکن پبلک کے لیے اس نے وہ چیزیں نہیں دی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. 1.5 سال میں سمجھتا ہوں, میں ایک پلس پوائنٹ دینا چاہتا ہوں پی ٹی آئی میں, جو کورونا میں اس نے اچیومنٹ کی ہے پبلک کے لیے, شاید پوری دنیا نے اس کو مثال بنایا تھا. اب آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ نہیں ہوا پی ٹی آئی دور میں, یہ پی ٹی آئی دور میں نہیں ہوا, تو بابا اس کا صحت کارڈ ہی 75 سالہ ہسٹری میں پوری دنیا نے اکنالج کیا. ہم لندن کی بات کرتے ہیں, NHS
वहाँ पे मेडिकल फ्री देता है तो पूरी दुनिया में उसकी मिसाल बनती है कि लंदन में मेडिकल फ्री है। पाकिस्तान में ये जो कार्ड आया था ना जी, इसने पाकिस्तानी अवाम को वो सुख दिया है जो 74 साल हिस्ट्री में पाकिस्तानी पब्लिक को नहीं मिल सका। बात ये है, हम करेंगे जी, हम करेंगे कि जी बेनजीर कार्ड 2000 वो, और मरियम औरंगजेब साहिबा आके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जी 2000 हम दे रहे हैं, और बाबा कहीं 10 लाख, कहीं अनलिमिटेड मेडिकल, तो कहीं 2000। यार ये इसके बाद मुझे बताइए पब्लिक किसको वोट देगी? पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में या केपीके में वोट मांगना चाह रही है, हुकूमत बनाना चाह रही है, तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि हमें हुकूमत वोटों की हैसियत से नहीं चाहिए, हमें हुकूमत सफे पे लिख के देनी चाहिए कि ये सुबह लेवल प्ले फील्ड और चीज है जी, ये लेवल प्ले फील्ड पे भी हुकूमत नहीं बना सकते, किसी तरह नहीं बना सकते। मेरा चैलेंज है, मेरा जो जाती तज्जिया है, ना इस वक्त नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, ना पीडीएम में से कोई जमात बना। फील्ड मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह आज ऑपोजिशन लेस पार्लियामेंट है, प्लेइंग फील्ड देना कि टाइम तो देना बिल्कुल। अफनान साहब आप अपनी बारी का इंतजार करें, मैं आपको देता हूँ, यू हैव टेकन एनफ टाइम। मैं आप जवाब दीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। जो नून लीग की लेवल प्लेइंग फील्ड है सर, वो है ऑपोजिशन लेस पार्लियामेंट। जिस तरह से वो हुकूमत चला रहे हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं, और वो चाहते हैं इस तरह से अब निगरान हुकूमत के अंदर अगर पीएम आ जाए तो वो आए सागदार साहब, वो निगरान पीएम हो और इलेक्शंस कराए जाएं उनकी सरपरस्ती के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड द लेवल प्लेइंग फील्ड। ख्वाजा अयूब नसीम साहब, बात यह है, मैं तो ये समझता हूं राजा रियाज को ही केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। रही कसर पाकिस्तान की, ये तो कम से कम पूरी हो जाए। मुराद ये है कि वो नाम, हाँ मैं आपको ये जो ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, एक ऐसा नाम आएगा प्राइम मिनिस्टर का जो मेरे पास नाम पहुंचा हुआ है, मैं उसकी सिर्फ और सिर्फ आज शाम को कंफर्मेशन कर रहा हूं कि मैंने जिस जराये से वो हासिल किया है वो उसमें तस्दीक मैंने करनी है जी। ऐसा नाम है जो आज तक किसी मीडिया में या किसी एनालिस्ट ने वो उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया। जो नाम अंदर डिस्कस हो रहा है वो ये नामों में से कोई भी नाम नहीं है। और अगर ये जरदारी साहब, मिसाल दे रहा हूं, चले मान लेते हैं ना, नाम चल रहा है सागदार साहब का, अगर का लफ्ज बहुत ज्यादा लगा के मान लिया जाए आ गए, तो पीपल्स पार्टी 25 साल पीछे चले जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरह से किसी भी तरह पीपल्स पार्टी के लिए नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। सर सभी करेंगे, सबने कर दिया। यूआईएफ जो सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाब रखते हैं फजलुर रहमान साहब, वो उन्होंने भी एतराजात उठा दिए हैं, और इसलिए मैंने कहा जी राजा रियाज का नाम दे दें, सारे एक्सेप्ट कर लेंगे। असद महमूद साहब जो है वो कह चुके हैं कि हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और हमें अगर नहीं मिलेगा उस तरह से मौका, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, यानी उनके मकसद की कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर उसके अंदर नहीं होगा। अफनान साहब, सवाल मेरा ये है सर कि मफाद के लिए आप लोग इकट्ठे हो गए। अगर आप बात करते हैं मुल्क बचाने की, तो $17 बिलियन की इकोनॉमी थी इस मुल्क की, और आप लोगों के आने के बाद चूंकि इस टाइम पे आप लोग कोalition के अंदर हैं, सो मलबा आप पे भी गिरता है। सिंध के अंदर हुकूमत आपकी है और फेडरल मिनिस्ट्रीज़ भी आपकी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी आपका है और बहुत से मिनिस्टर्स आपके हैं, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र्स आपके हैं। आप लोगों ने आपस में मिल बैठ कर आपस में सीटें बांटी हैं, इक़्तिदार बांटा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो साहब हैं आपकी पार्टी के चेयरमैन, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है इस मुल्क की, और वो इंजॉय कर रहे हैं उस सीट को, अपनी न जाने पॉलिटिकल इंटर्नशिप है जिसको पूरा कर रहे हैं, या क्या कहना चाहिए उसको, वट एवर इट इज़। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद आप ब्लेम डालें नून लीग पे, और कहीं पीपल्स पार्टी का कोई रोल नहीं है। सिंध का जो बेड़ा गर्क हुआ है गुज़िश्ता 15 साल से कांस्टेंट आप लोग बरसरे इक़्तिदार हैं। 193 की सीट्स वाला जो अभी वहां पर मेयर कराची बनना चाह रहा था, मुआवजा हुआ वहां पर सर, और आप लोगों का मेयर मुर्तजा वहाब बन गया 173 सीटों वाला, और 93 वाला हार गया। ऐसा मुआवजा तो पाकिस्तान के अंदर होता रहा, तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप क्लीन स्वीप करेंगे। अच्छा, अब बात करें जी ख्वाजा साहब की, मैं बात करूं सर, पहले मेरे सवाल का जवाब तो सर, मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूं, लेकिन पहले रिकॉर्ड को तो सर सही कर देना, रिकॉर्ड को सही, ऑन एयर चीजें गई हैं तो उसको रिकॉर्ड को तो सही करना है ना जी। ख्वाजा साहब ने कहा, बड़े मोहतरम है, हमारे सीनियर हैं, हम इनसे सीखते हैं। बात ये इन्होंने कहा कि भुट्टो साहब के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं रही। 88 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें नहीं थी, 2007 में नहीं थी, तो 1993 में नहीं थी, 1996 में नहीं थे। सब हमें आने नहीं ना देगा, क्रश किया गया ना होने के बराबर, नहीं ना होने के बराबर नहीं थी। 88 में हम पंजाब जीते हुए थे, हमें नहीं दिया गया पंजाब। 2 दिन बाद कभी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ
کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن پہلے ہوئے, پروونشل اسمبلی کے الیکشن 2 دن بعد ہوئے, اور جس میں یہ نعرہ لگوایا گیا کہ جی جاگ پنجابی جاگ, تیری پگ نو لگ گیا داغ. کیا نون لیگ نے آپ لوگوں کو نہیں آنے دیا؟ نون لیگ نے نہیں آنے دیا, جو نہیں آنے دیتے انہوں نے نہیں آنے دیا. اب بات ہوگی نا, جنہوں نے نہیں آنے دیتے انہوں نے نہیں آنے دیا. اس کے بعد ہم نے 93 میں بھی جیتی سیٹیں, ہم نے اس کے بعد 2007 میں بھی سیٹیں جیتی, جس میں ہماری بالکل نون لیگ کی, ہماری اوقاف لیگ کی 100 سے ابو سیٹیں تھیں. ہماری تب بھی گورنمنٹ بننی تھی, لیکن ہم نے نہیں بنائی. ہم نے کہا کہ جس کی 2 سیٹیں بھی زیادہ ہیں اس کو حق ملے گا. ہم نے یہ نہیں بات کی کہ جی ہم حکومت بنائیں. ہم نے تب اگر اقتدار آنا ہوتا پنجاب میں, اگر آپ دوسری بات آپ نے کہا, تھوڑا سا سر میری بات سن لیں نا, آپ نے اتنے سارے دیکھیں. بات یہ ہے کہ میں تو بیٹھا ہوں 2 against 1 بیٹھا ہوں نا, شاید کیمرہ مین بھی میرے اگینسٹ ہی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا تو بہت مشکل ہے نا سر. بات یہ نہیں, آپ کے لیے مشکل ہے, میڈیا کے لیے مشکل ہے. ہمارے میڈیا نے ایسا ہائپ بنا دیا ہوا ہے, خواجہ صاحب نے تو سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کو بنا دیا. اب میں آپ کو انٹرپٹ تو نہیں کیا خواجہ صاحب, آپ سینئر میں اچھا نہیں لگتا نا, ٹرن پر ٹرن ہوگا نا. اب آپ نے باتیں کی نا, اب میئر کی بات ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی کو گورنر چھوڑ گیا, ان کے ایم این ایس چھوڑ گئے, ان کے وزیر چھوڑ گئے. اگر ان کے جو لوگ ہیں, ان کے جو ناظم وغیرہ ان کو چھوڑ گئے ہیں, تو اس میں ہمارا قصور ہے. چھوڑ گئے یا چھڑوا دیا گیا؟ چھڑوا کس ہے, گورنر کو کس نے چھڑوایا؟ آپ لوگوں کے ساتھ. گورنر کو کس نے کہا, اس کو کس نے کہا گولی مجھے یہاں پہ ماتھے میں مارو گے ایک دن بعد؟ آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کیا گیا. کن کے ساتھ ہوا؟ آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہمارے ساتھ, ہمیں تو 70 سے لگے ہوئے یہ کرنے کے لیے. آپ کے ساتھ جو کچھ ہمارے تو ریکارڈ ہے, ان کے ساتھ تو سر ایک دن بھی نہیں لگے. ان کا تو 2 دن سن لیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کیا گیا ہے جی, اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ لوگ خود چھوڑ کے چلے گئے, ان کو کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ وہ نہیں, ہمیں ہمارے کون بندے چھوڑ کے گئے تھے؟ نہیں, میں خود جیل میں گیا, ہم نے تو پارٹی نہیں چھوڑی. میرے ہمارے بڑے شاہی قلعے ہم نے کاٹے, اس طرح تو نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے سے 10% بھی کم ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ, اگر ایوریج لگائی جائے 10% بھی نہیں ہوا, تو ان کے لوگوں نے چھوڑا. اور نون لیگ کا اگر پی ٹی آئی کا کرے ان کا 10%, ہمارا 1% بھی نہیں بنتا جو ان کے پی ٹی آئی. کبھی ہوا سر, ابھی کبھی ہوا ہے کہ کسی کو ان کو جیل میں رکھا گیا ہے؟ ویلکم پرائم منسٹر, ویلکم ٹو یو, وہ اس کو وہاں پہ گاڑی دی جاتی ہے, ان کو گاڑی دی جاتی ہے, ان کو ریسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے. ایسا کیوں کیا؟ ویلکم نے گڈ ٹو سی یو کہا تھا, گڈ ٹو سی یو. وہ بڑا تکلیف دہ ہو گیا تمام پارٹیز کے لیے کہ کیوں اس شخص کو گڈ ٹو سی. ہمارے لیے تو ہوا نا, ہمیں تو پھانسیاں دے کے بھی ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارتے ہیں نا, پاکستان زندہ باد کا نعرہ مارتے ہیں. ہم نے تو ایجنسیز کے خلاف کوئی بات نہیں کی, فوج ہماری ہے, آج بھی ہم کنٹینٹ کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, سر وہ کیا کسی چپراسی کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ نہیں, اینٹ سے اینٹ بجانے کی ایک بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. 3 سال دبئی میں مقیم رہے, ہم سیاست کر رہے ہیں نا, ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں, زرداری صاحب ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان. سر فیوچر کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ آپ کیا میرے خیال میں ہم ہی فیوچر ہے سر پاکستان پیپلز پارٹی. سر یہ تو آپ کا خیال ہوگا. نون لیگ یہاں پہ بیٹھی ہے جو اس ٹائم برسر اقتدار ہے فیڈرل کے اندر, آپ لوگ بلاک کہی جائیں, آصف علی زرداری صاحب بلاک کہی جائیں کہ میں نے بنایا اس کو, لیکن پی ایم تو بہرحال وہ ہیں. اور اگر آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے بغیر, سر آصف علی زرداری صاحب اگر بنا سکتے تو شاید بلاول پی ایم ہوتا. سر اگر نون لیگ نے بنانا ہوتا نا تو ان کا کینڈیڈیٹ شہباز شریف نہ ہوتا سر. تو کیا ہوتا ان کا کینڈیڈیٹ؟ ان کا کینڈیڈیٹ شہباز شریف کے علاوہ ہی ہوتا. کیا ہوتا سر؟ جو لندن سے فیصلہ آتا. میاں صاحب خود آ جاتے, جو بھی آ جاتے وہ پھر آ جاتے ہیں نا. آگے بھی تو ان کے پی ایم شہباز شریف نہیں بنے تھے نا. اچھا, نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ ہونے کی بات. دوسری آپ بات کریں کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے, ہم نے سیاسی پولیٹیکل بات کی ہے. جی سر, سوال تو سن لیں سر میرا. جی نگران وزیر اعظم کے اختیارات کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے شاید اختیارات سے, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کے اندر جو بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی لامحدود اختیارات ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں کر سکتا, لیکن یہاں جو دل کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اگلا کیئر ٹیکر پی ایم بھی اسی ڈگر پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے اسحاق ڈار کی جانب سے بھی اور باقی لوگوں کی جانب سے بھی کہ جو اگلا کیئر ٹیکر پی ایم آئے گا اس کے اختیارات کو بڑھا دیا جائے گا, لامحدود اختیارات ہوں گے, یعنی روزمرہ کا پی ایم ہوگا وہ کیئر ٹیکر پی ایم بھی. کیا یہی ہونے والا ہے سر؟ نہیں, ہم تو پہلی بات ہے اسحاق ڈار کے اوپر ہم اتفاق ہی نہیں کرتے. ٹھیک, پہلی ایک بات ہماری کمیٹی بنی, ابھی تو نام آئے نہیں, ڈسکس ہی نہیں ہوئے. اسحاق ڈار صاحب کے ان کو آنا ہی چاہیے, نام ہی نہیں فلوٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ قریبی عزیز ہیں, تو اس لیے ان کا آنا. سر اس ٹائم وزیر خزانہ بھی ہیں. جی, اس ٹائم وزیر خزانہ بھی ہیں. ہم نے تو کبھی سپورٹ نہیں کیا, ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا ان کو, نہ کریں گے. کیئر ٹیکر پی ایم تو نیوٹرل ایک ہوتا ہے, ہم نے یہی بات کی ہے نا, ہماری لیڈرشپ نے یہی بات کی ہے کہ نیوٹرل آنا چاہیے. نیوٹرل تو ہم نے دیا نا, ہم نے
ہمارے خلاف میڈیا بڑا بولتا تھا, ہم نے میڈیا والوں کو ہی بنا دیا جی چیف منسٹر. اس سے پہلے بھی نجم سیٹھی کا نام بھی ہماری طرف سے ہی آیا تھا نا سر. وہ جن کو بنایا کہا جاتا ہے, آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے وہ بغل بچہ ہے میرا, اور وہ تو میرا بچہ ہے. وہ سارے کہیں گے, آصف زرداری صاحب کے سارے زرداری صاحب کے منہ کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے تھے یہ میرا بچہ ہے جس کو سی ایم بنایا گیا. ان کی عمر اتنی بڑی, وہ سب کو بچہ کہیں گے, وہ ایسی بات نہیں ہے. ہم نے ایک صحافت کو بھی بنایا نا تاکہ صافی بھائی بھی آ کے دیکھیں کہ کس جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کانٹوں کی سیج ہے. اتنا پہلی دفعہ بنا سر, اس سے پہلے حسن عسکری صاحب بھی بنے ہیں یہاں پہ, بہت ہم تو ان کو بھی صحافی یہاں پہ انجوائے کرتے رہے. ہم نے نجم سیٹھی کا بھی نام ہم نہیں دیا تھا, نجم سیٹھی کا بھی نام ہم نہیں دیا تھا سر. اس بار تو پی سی بی چیئرمین آپ کو برے لگے؟ نہیں, وہ ڈیسیژن ہمارا تھا, وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی, اس لیے ہوا, برے نہیں لگے ہمیں. پی سی بی چیئرمین, جی ہاں جی, وہ ہمارے پاس آنے سے آگے بھی کافی وعدے جو ہیں وہ پورے صاحب ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے نا چٹھا صاحب, میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا دوں, جو وعدے ہوئے ہم سے پورے نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی ہم پاکستان کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں. ہمیں بھی پتا تھا کہ جو آئی ایم ایف سے جا کے آپ جہاں پہ جائیں گے اور بات کریں گے تو اس میں آپ بلاول بھٹو کی بات کر رہے ہیں جو فارم میں آپ کو گرے لسٹ سے کس نے نکالا آپ کے لیے, بلاول صاحب نے نکالا تو بالکل نکال لیا انہوں نے سر. دیکھیں نا, اب ہماری بات آتی ہے تو آپ لاہور والا قوت پڑھتے ہیں, ان کی بات آتی ہے تو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں. بات یہ کیوں ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے سر؟ گرے لسٹ سے پاکستان کو بلاول بھٹو نے, نہیں تو آپ یہ بتائیں جو ان کی سپیچز ہیں, ان کی جو سپیچز ہیں, ان کی جو بعد میں جو انہوں نے جا کے پریزنٹ کیا اپنا پاکستان کو, سارے لوگوں نے مانا. جو سپیچز ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور ہم واحد جماعت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے, ہم کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگانا چاہتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ باتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عفنان لون صاحب نے کی ہیں, جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب کی بات کریں تو جس طرح سے انہوں نے انڈیا کے اندر معاملہ ٹیک اپ کیا کشمیر کا, اور جو گفتگو کی وہ قابل تعریف ہے, اور اس بات کی تعریف ضرور ہونی چاہیے ہے. اب اگر میں آؤں خواجہ ایوب نسیم صاحب آپ کی طرف, سر پاکستان پیپلز پارٹی اور عفنان لون صاحب جس طرح سے بیان کر رہے ہیں, ایسے لگتا ہے فیوچر میں تو پاکستان پیپلز پارٹی پورا پاکستان لے لے گی, لیکن سندھ کے حالات دیکھے جائیں تو بڑے برے حالات ہیں یہاں پہ. سیلاب زدگان کو دیکھا جائے, سندھ کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے, اربوں خربوں کی کرپشن ہوتی ہے یہاں پر, زبان زد عام ہے, اور سندھ کے اندر آپ جا کے وزٹ کر لیں, دیکھ لیں تو آپ کو بڑے برے حالات نظر آتے ہیں وہاں پر, کہ جس طرح سے حکومت کا دھیان ہی نہیں ہے. کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ تو شاید بلینز کے اندر کھیلتے ہیں, لیکن باقی اندرون سندھ کی بات کی جائے, باقی تمام علاقوں کی بات کی جائے تو بڑا برے حالات ہیں وہاں پہ. غربت انتہائی زیادہ ہے, یعنی ایک ریسرچ کے مطابق کہا جا رہا ہے 50% بچوں کی ریشو وہ ہے سندھ کے صوبے کے اندر جہاں پہ خوراک کی کمی ہے جن بچوں کے ساتھ. اب یہ حالات ہوں اور ایک پارٹی یہ کہے کہ ہم برسر اقتدار آئیں گے اور آگے پھر سے عوام کے بلبوتے کے اوپر آئیں گے, عوام ہمیں ووٹ دے گی. سر کیسے عوام ووٹ دے گی, کیا ہوگا ایوب نسیم صاحب؟ چٹھا صاحب گزارش یہ ہے, اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو پاکستان میں چل رہا ہے, میں گزشتہ 1 سال سے اپنے ویلاگ میں ایگزیکٹ پکچر دے رہا تھا, 1 سال سے. اب لون صاحب بڑے قابل احترام ہیں اور بڑے چھوٹے بھائی ہیں میرے, انہوں نے بات کی ہے کہ جی حکومت آئی ہے, ہماری آئے گی. یہ ایک چیز مس کر رہے ہیں اپنے تمام اس خطاب میں انہوں نے ایک چیز مس کی ہے جو نہیں بتائی, وہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے معافی تلافی ہو گئی؟ اگر معافی تلافی آپ مانیں گے کہ ہماری ہو گئی تو مجھے سمجھ آئے گی کہ حکومت بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کہیں گے یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے تو پھر حکومت بھی جو فیوچر آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی انڈر کنسیڈریشن نہیں آئے گی. ایک دوسری بات, آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی لحاظ سے کہ پی ٹی آئی الیکشن کنٹیسٹ کرے. بہت اچھی بات ہے اور آپ کو شاباش دینی چاہیے, اپریشیٹ کرنی چاہیے, لیکن آپ حقیقت چھپا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرے گی اور بلے کا نشان ووٹر لسٹ پہ یا اس پہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا تو ہمارا جیتنا بہت مشکل نہیں ناممکن ہے. نون لیگ اکثریت لے جائے گی. بات یہ ہے پی ٹی آئی کا ووٹر بیٹھا رہے گا گھر پہ. ایک دوسرا, ووٹنگ جو ایوریج ہے وہ آئے گی 20 سے 25%, 30%, نارملی 45 to 50%, 48% آتی ہے. اس کی ایوریج جو ہے اس وقت زیادہ ہے پی ٹی آئی کی. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے, ایوریج آ جائے گی 20 سے 25%. 20 سے 25 یا 30% جب ووٹنگ کاسٹ ریشو آپ کے سامنے آ جائے گی تو نون لیگ اس میں اکثریت لے جائے گی, پیپلز پارٹی بہت پیچھے چلے جائے گی. اور جو میچ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پڑنا ہے اس میں نون لیگ پیچھے رہ جائے گی. ہاں جب بیچ میدان میں پی ٹی آئی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں میرے تجزیے کے مطابق جو سیٹیں نون لیگ جیتے گی وہ ان میں سے اکثریت پی ٹی آئی جیت لے گی.
تو پھر آ جائے گا میچ لیول پہ. جب لیول پہ آئے گا نا میچ, پھر ان دونوں پارٹیوں کا جیسے آج پی ڈی ایم ہے نا, یہ پھر وہی اتحاد ہوگا. اتحاد ہونے کے بعد ڈیل ہوگی, پرائم منسٹر آپ اور پریزیڈنٹ میں. پھر اگر معافی تلافی ایکسیپٹ ہو گئی تو پرائم منسٹر کوئی بھی آ سکتا ہے اس پی ڈی ایم میں. خواجہ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی منظر عام پر آ سکتی ہے دوبارہ؟ دیکھیے گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا حق ہے. دیکھیے ڈیموکریسی میں ہر پارٹی جو پاکستان میں وجود رکھتی ہے اس کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے, اور نہ ہونا تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی. مراد یہ ہے 9 سپتمبر کے جو 9 مئی کا ہوا ہے, ہم اس کو بہت کنڈیمٹ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے. بابا بات یہ ہے, پھر آپ سیشن کورٹ کا اسلام آباد کا فیصلہ بھی ذہن میں رکھیں جو اس نے 2-3 دن پہلے فیصلہ اس نے دیا ہے. میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, بہرحال ذکر ہو چکا میڈیا میں بہت زیادہ, اس کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. لہٰذا عقل مندی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہمیں بھلانا پڑے گا اور آگے کی طرف جانا پڑے گا. جب آپ آگے کی طرف پچھلی کو بلائیں گے تو انتخابی نشان ان کا بیلٹ پیپر پہ ہوگا, اور اس الیکشن میں اگر ان کا نشان نہ ہوا تو میں نہیں پوری دنیا کہتی ہے یہ انتخابات ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے اور یہ کنٹراورشل بن جائیں گے. آج پاکستان جس سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے, اللہ نہ کرے یہ ہمارے لیے اور بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائیں گی, اور ہمارا سروائیول آگے ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں. منت اللہ پنجابی کے اندر پیری پہ کے گوڈے پھڑ کے سخت شرائط پہ ہم نے آئی ایم ایف سے بیل پیکج لیا ہے, تو ہمارے لیے کوئی بھی بیل پیکج مستقبل میں نظر نہیں آئے گا. تو الٹیمیٹلی میرا نہیں خیال کہ ہمیں جس کو ہم اپنے باپ کا درجہ دیتے ہیں, جو ہماری ملک کی رکھوالی کرتے ہیں, ہم اس کو اپنے پاکستان میں نا ڈیموکریسی کے علاوہ اس کو باپ کا درجہ دیتے ہیں, پھر ان کو انٹروین کرنا پڑے گا تو ملک بچے گا. پولیٹیکل طور پہ ملک میں یہ پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس وقت اتنا غمگیر ہو گیا ہوا ہے کہ بچنا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے, اور ان تمام چیزوں کو آپ اگر مد نظر رکھیں گے تو میرا تجزیہ یہ ہے 100% بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوگا. بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوگا, اور اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. ہونا بھی چاہیے, اگر سیاسی جماعت ہے تو اس کو حق ہونا چاہیے, اس کا رائٹ ہے کہ اسے الیکشنز میں آنا چاہیے. عفنان صادق لون صاحب, جو فیوچر پلانز ہیں آپ کی, کیونکہ اس ٹائم پہ دبئی مرکز سیاست بن چکا ہے, نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب, سب دبئی میں بیٹھ کے میٹنگز ہو رہی ہیں بڑی خاص پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ جو اب فیوچر گورنمنٹ آئے گی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ 90 روز ہی رہے گا یا اسے پرولونگ ہو جائے گا, اور اگر انتخابات ہوں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی, کیا دوبارہ کولیشن گورنمنٹ آئے گی, آپ کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں دوبارہ سے ایک اتحادی حکومت بنائیں گے, کیا بنائیں گے سر؟ یہ خواجہ صاحب تو ماشاءاللہ سارا فیوچر ہی بتا دیا تم نے کہ آگے کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, بتا دیا انہوں نے کہ جس طرح ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ بلے کا نشان ہوگا تو ہم بچیں گے. آپ یہ دیکھیں نا, اینٹی نواز شریف ووٹ کس کو پڑے گا, پھر پی 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 کو پڑے گا نا اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا. ہم تو کسی کے بارے میں نہیں کہتے, ہم تو پی ٹی آئی کو بھی ووٹ جو پڑا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی پڑا تھا. پیپلز پارٹی اور اینٹی نواز شریف, کیونکہ ہم جو نواز شریف کے اینٹی تھے وہ لوگ وہاں پہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیے, ساری پیپلز پارٹی کے کافی لوگ ادھر گئے تھے. اب وہ واپس آ رہے ہیں کیونکہ ایک دھوکہ تھا, ایک جادو نگری تھی. تو جادوگر نے جو جادو نگری, میں آپ کو کہتا ہوں جی مجھے آپ پی ایم بنا دیں, میں آپ کو 10 لاکھ جو ہے وہ 10 کروڑ نوکریاں دے دوں گا, 20 کروڑ آپ کو گھر بنا دوں گا, میں آپ کے لیے 500 ارب پاکستان میں لے آؤں گا, اور میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو مجھے آپ پرائم منسٹر بنا دیں. پھر میں کہوں گا جی مجھے اس گن صراف کرنے کے لیے 5 نہیں 20 سال چاہیے. جب وہ بات کرتے تب تو آپ بات نہیں کرتے تھے, بھئی آپ کو 20 سال کیسے چاہیے. جب وہ بات کرتے تھے تو وہ تو آپ تب تو کوئی میڈیا میں نہیں بولتا تھا جی گن صاف کرنا ہے, تو ہمیں آپ 1.5 سال کی بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آئل کی جو قیمتیں اگر ڈسکس کریں تو 50 روپے تھی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈالر جو تھا وہ 100 روپے سے نیچے تھا. اب اس سے عمران خان نہیں آئی ہے, مہنگائی آئی ہے. اب انہوں نے خواجہ صاحب نے شکر ہے کہ یہ کہہ دیا کہ پاؤں پڑ کے بھی پیکج لیا آئی ایم ایف کا, جس میں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت کاوشیں ہیں اس لون کو آئی ایم ایف کو کی تھی انہوں نے.
लॉबिंग की, तो वो अब तो माने ना पाकिस्तान को बचाया हमने। सर नून तो लीग फिर तो आप नाम कहते हैं नहीं कि उन लेती। लोगों को आना पड़ेगा, उन सर लोगों को नून आना लीग तो पड़ेगा। कहती है यहाँ पे इसहाक डार साहब की बहरहाल बात काविशें ये हैं। सुन लें, जी, जी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा इसहाक डार साहब की बड़ी मेहनत है, इसमें शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा किरदार है और हाजी सनाउल्लाह साहब का बड़ा किरदार है, और किसी का कोई ये किरदार नहीं वो है बात, इसमें। ये उनकी बात है ना, बात तो है जो सालों के यानी सामने हाजी है। सनाउल्लाह का नाम तक नहीं, ले लिया, बिलावल भुट्टो का नहीं तो नहीं नाम नहीं, किसी ने उनका लिया। नाम क्यों नहीं लेंगे, ले लिया उन्होंने, पहले भी नाम लिया है, तो वो भूल जाते हैं कई दफा। पीपल्स पार्टी हमेशा कुर्बानी देने के बाद लोग भूल जाते हैं। तो बात ये है कि बल्ले का निशान नहीं, हम किसी भी जमात के जो सियासी, जो जिसका पॉलिटिकल वोट है या पॉलिटिकल पार्टी है, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी ना हो, हम कभी भी नहीं चाहेंगे पाबंदी लगे। हमने कब बात की है कि अब किसी पे पाबंदी लगे? हमने तो काफ लीग की भी बात नहीं की थी, हमने तो नून लीग की भी बात नहीं की थी। तो अब बात ये है कि हाफिज साहब की दुआएं बहुत काम कर रही हैं। सर लास्ट मिनट सर, फैज साहब, रैप अप कीजिएगा अपना। जी 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 बात पूरी कर लें सर। जी जी, हमने तो कभी बात नहीं की। अब आगे जी हम बात कर रहे हैं कि वो बल्ले का निशान होगा तो पीपल्स पार्टी आएगी, बल्ले का निशान नहीं होगा तो पीपल्स पार्टी नहीं इस्तेहकाम आएगी। पाकिस्तान पार्टी भी आई है जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी आई है, उसको मत भूलिए, किंग्स पार्टी है। जी जी जी, इस्तेहकाम किंग्स पाकिस्तान पार्टी बनती रहती है, बनेगी। बनती रहती बनेगी। तो पीटीआई कौन सी थी? वो भी किंग्स पार्टी थी, वो भी किंग्स पार्टी थी ना। जब जहाज उड़ता था, जहाज लैंड होता था, और वो कहते विकटें गिरा दी। ठीक, आप विकटें क्या गिराते थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग शामिल होता विकटें गिरा दी। पाकिस्तान पीपल्स आप पार्टी शामिल हो रहा था, सर। उसकी भी इंसल्ट करते थे कि ओके। उसकी विकेट गिरा दी। सर और आप पाकिस्तान लोगों की पीपल्स भी पार्टी insult किंग्स करते पार्टी नहीं थी? क्या? पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पीपल्स पार्टी कब किंग्स पार्टी दी है? मुझे आप एक दफा भी बता जब दें। शेख मुजीबुर रहमान की 100+ सीट्स थी और भुट्टो साहब की सिर्फ 66 थी, क्यों जी, जी। उनको निकाल के लादा किया गया कि तुम अपने मुल्क जाओ और हम अपने मुल्क जाएं? ये कब क्यों सब बात कुछ हुई किया है? गया? ये कब बात हुई है? सर उसके बाद नहीं, partition उतने of मुल्क बंगाल नहीं जाओ, हुआ। वो उसके एक लंबी बैकग्राउंड है। फिर मैं 58 से शुरू होऊंगा, मैं फिर उससे पहले शुरू ये नहीं होऊंगा। चीजें manage की नहीं, गई नहीं, थी वो भुट्टो चीजें- साहब के लिए। नहीं नहीं, भुट्टो साहब के लिए मैनेज नहीं की गई थी। अगर भुट्टो साहब के लिए मैनेज की गई होती, अगर भुट्टो Last साहब के minute, लिए sir। मैनेज की है कि वो पांच का फिर बात बड़ी दूर तक जाएगी ना। फिर तो बात ये होगी कि जब फर्स्ट एड आई थी यहाँ पे, जब फर्स्ट एड आई थी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में उसमें कमोड्स और फ्लश वगैरह थे, तो यहाँ के बैरोक्रेट से कहा कि ये ईस्ट पाकिस्तान को देने की जरूरत नहीं, वहां पे केले के छिलके भेजें। तब ये कहा गया था। जब अब ऑन दी रिकॉर्ड है कि अयूब खान ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा था कि तुम पाकिस्तान से अलहदा हो जाओ, हम तुम्हारा ये जो बास्केट है भरी हुई शराबों वाली हम नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान नहीं है। उसके बाद इक़्तिदार भुट्टो साहब को दिलाया गया। भुट्टो साहब को नहीं दिया गया, मुल्क टूट गया हुआ था। आपका जो मुल्क टूट गया हुआ था, 90,000 कैदी फौजी थे, पाकिस्तान डिप्रेशन में चला गया हुआ था। भुट्टो साहब ने तब कौम को बिल्ड किया, मुल्क को बचाया, 90,000 कैदी लेके आए, कितने हजार किलोमीटर रकबा वापस लेके आए। कश्मीर की बात आपने कहा कि आप माने हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी अच्छी वहां पे बात की, जुलत से की। किसने की? इनकी और बहुत सी कश्मीर का कश्मीर बिलावल भुट्टो साहब की और बहुत सी बात बातें है। मैं कहना भुट्टो चाह रहा साहब हूं। ने ये इशू उठाया था 10,000 अरबों रुपया अपने फॉरेन टूर्स पे लगा चुके वो हैं। अपनी being टिकट the फॉर, minister। यही तो बात है, यही तो प्रोपोगेंडा जो हमारे खिलाफ होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी टिकट खुद खर्च करते हैं, अपने वहां पे होटल्स का जो रेंट होता है वो खुद देते हैं। अच्छा। सारे खर्चे खुद उठाते हैं। आप ऑन द रिकॉर्ड ना देख लें, सुन लें बातें, आप देख लें, आप चेक कर लेना, पहले चेक तो करें ना। हमें तो आप चेक किए बगैर 10 साल जेल में डाल देते हैं। आप कहते हैं कि जी आप इनको जो है ना, सर गुड टू सी यू, टाइम इज गुड टू सी यू। ऑलमोस्ट ओवर। ख्वाजा अयूब नसीम साहब सर लास्ट मिनट, बहुत सी बातें करनी है सर, कुछ तो कह दें। गुजारिश ये है इतनी बातें सुनने के बाद और ऐसी बातें सुनने के बाद बंदा खामोश तो हो मैं जाता है। माइंड अप में आपको अच्छे मूड में माइंड अप करना चाहता हूँ। IMF का कर्ज लेने में हमारे एक हाफिज साहब है, हाफिज कुरान, उनकी दुआओं ने बहुत काम किया। सर 100% ये तो असल शहबाज शरीफ हकीकत साहब ने ये अपने मुंह से कहा है कि उन्होंने किया सब कुछ। टीम बाकी वर्क है। अब हमें सब लोगों ढूंढना का नाम है, हमें ढूंढना है उस मौसम को जिसका मुझे भी पता है और आपको भी पता है। सर वो हमारे मुल्क के सिपा सलार है और सबके लिए बड़े मोहतरम कितनी सी है। बात। हमारे लिए भी साहब ने उनका मोहतरम नाम है, लिया सबके लिए मोहतरम है। सर वो होंगे ना सर, वो ना होंगे तो फिर आपके लिए भी मसले मसाइल होंगे। आप बहुत शुक्रिया आपका, अफनान सादिक लोन साहब, ख्वाजा अयूब नसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। कोशिश की हमने कि पीपल्स पार्टी की कुछ ऐसी बातें जो कि आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और उनसे वो तमाम सवाल किए जाएँ। बहुत से सवाल रह गए, आइंदा फ्यूचर में उनसे करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।